بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول کالی طاقت، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو آنٹی، عمران نے کہا اور چادر عورت کے جسم پر برابر کر دی۔ پھر لباس کے اندرونی حصے کو ٹٹول کر اس میں ڈائری کی موجودگی کا یقین کیا اور اس کے بعد فلیٹ کے مین دروازے سے باہر نکل آیا۔ اس کی چال میں بڑی سنجیدگی تھی اور انداز ایسا تھا جیسے کوئی کسی اہم کام سے جا رہا ہو۔ اتنا یقین تو اسے بے شک تھا کہ اول تو اب تک وہ لوگ منتشر ہو گئے ہوں گے اور یہ یقین کر چکے ہوں گے کہ جو کوئی بھی وہاں تھا وہ فرار ہو گیا ہے، اور اگر ہوں گے بھی تو اسے صورت سے نہیں پہچانتے ہوں گے۔ کچھ دیر کے بعد وہ لفٹ میں داخل ہوا اور لفٹ نے اسے گراؤنڈ فلور پر اتار دیا۔ سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے سے باہر نکل آیا اور پھر فٹ پاتھ پر پہنچ گیا۔ اب اسے کسی ٹیکسی کی تلاش تھی، لیکن رات چونکہ بہت زیادہ گزر چکی تھی اور ٹیکسی کا ملنا آسان نہیں تھا، چنانچہ کافی دور تک اسے پیدل چلنا پڑا۔ البتہ وہ کوشش کر رہا تھا کہ روشنیوں سے بچا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کا ذہن برق رفتاری سے بھی کام کرتا جا رہا تھا۔ جب بہت دور پہنچنے کے باوجود اسے ٹیکسی نظر نہیں آئی تو وہ پریشان ہونے لگا۔ پہلا سوال تو یہ تھا کہ اب جائے کہاں؟ ظاہر ہے ہوٹل واپس جانا اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ ہوٹل اب مخدوش ہو چکا تھا۔ جولیا بھی اس کے ذہن میں تھی، کہیں جولیا کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ پھر اچانک اسے کچھ خیال آیا اور اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑانا شروع کر دیں۔ سامنے ایک جگہ سائن بورڈ لگا ہوا تھا جس پر اس علاقے کا نام بھی درج تھا۔ اس نے ایک سنسان گوشہ تلاش کیا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں آس پاس دور تک کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا پن کھینچ کر اسے چہرے کے قریب کر لیا۔ ٹرانسمیٹر پر اس نے ایک خاص نمبر سیٹ کیا تھا جو بلیک زیرو کا تھا۔ چند لمحات ہوا کا شور سنائی دیتا رہا اور اس کے بعد بلیک زیرو کی آواز سنائی دی، X2۔ میں عمران بول رہا ہوں۔ اوہ عمران صاحب، آپ خیریت سے تو ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، تمہاری خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتا ہوں۔ دیگر احوال یہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ بہت کچھ ہو رہا ہے عمران صاحب۔ آپ ہیں کہاں اور کسی مشکل کا شکار تو نہیں ہیں؟ ہوں۔ یعنی بلیک زیرو نے کہا۔ ایک دفعہ یعنی کہو تو زیادہ مناسب ہوگا۔ پلیز آپ بتائیں، میں آپ کے لیے خاصی الجھن کا شکار تھا۔ گاڑی ہے تمہارے پاس؟ گاڑی؟ ہاں جی ہاں ہے۔ تو اسے لے کر ایمسن روڈ پر آ جاؤ۔ اب یہ ایمسن روڈ کہاں سے گزر کر کہاں تک آتی ہے اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ایمسن روڈ؟ بلیک زیرو نے دہرایا۔ ہاں، یہاں ایک بہت بڑی دکان ہے، بلکہ شاید شو روم ہے۔ اس پر نیول موٹرز لکھا ہوا ہے۔ نیول موٹرز، ایمسن روڈ۔ جی۔ تمہیں یہاں تک آنا ہے؟ کیونکہ میں یہاں موجود ہوں اور میرے پاس کوئی ذریعہ سفر نہیں ہے، میں نقشے میں تلاش کیے لیتا ہوں۔ میرے پاس شہر کا نقشہ موجود ہے۔ کتنی دیر میں پہنچ سکتے ہو؟ بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نقشہ دیکھ کر صورتحال کا اندازہ لگاؤں گا اور اس کے بعد آپ تک پہنچتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایمسن روڈ۔ مجھے یاد ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا اور عمران نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ یہ ایک اچھا فیصلہ تھا اور عمران کو اس وقت خوب سوجی تھی۔ البتہ یہاں کافی دیر تک پوشیدہ رہنا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بلیک زیرو کو نقشے میں جگہ تلاش کرنی ہوگی اور اس کے بعد وہ وہاں سے یہاں تک پہنچے گا۔ یہ ایک مشکل کام تھا، لیکن بلیک زیرو جیسے ذہین آدمی کے لیے یہ کام اتنا مشکل ثابت نہیں ہوا تھا۔ عمران تاریکی میں کھڑا رہا اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد بلیک زیرو وہاں پہنچ گیا۔ اس نے شو روم کے سامنے گاڑی روکی تھی اور پھر گاڑی سے نیچے اتر آیا تھا تاکہ عمران جہاں کہیں بھی ہو اسے دیکھ لے۔ عمران نے اسے پہچان لیا اور سڑک عبور کر کے اس کے قریب پہنچ گیا۔ چلو، عمران اس کے ساتھ کار میں بیٹھ کر بولا اور بلیک زیرو نے سٹیئرنگ پر بیٹھ کر کار سٹارٹ کر دی۔ آپ خیریت سے تو ہیں عمران صاحب؟ امان نظر نہیں آ رہا۔ آدمی خیریت سے نہیں ہوتا تو پتہ چل جاتا ہے، مگر تمہیں صورتحال کا علم ہو گیا تھا؟ جی ہاں، بڑی دلچسپ کارروائیاں ہوئی ہیں۔ تمہاری رہائش گاہ محفوظ ہے؟ جی ہاں، وہ تو بالکل محفوظ ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلو پھر وہیں چل کر باتیں ہوں گی۔
इमरान ने कहा और ब्लैक ज़ीरो खामोश हो गया। वो खासी तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग करता हुआ बिला आखिर एक ऐसे रिहायशी इलाके में पहुंच गया जहां बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई थीं। फिर उसने कार पार्क की और दोनों नीचे उतर आए और थोड़ी देर के बाद ब्लैक ज़ीरो ने उस इमारत की दूसरी मंजिल के एक फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक दी और जोसेफ ने दरवाज़ा खोल दिया। जोसेफ पूरी तरह अलर्ट था और इमरान को देखकर उसकी बातें खिल गई थीं। बॉस, तुम्हारी तो सूरत देखे हुए अरसा गुजर गया, तभी खुशो खुर्रम नजर आ रहे हो, इमरान ने कहा। खुश नजर आ रहा हूँ। मिस्टर ताहिर का कहना है कि मेरा वजन काफी कम हो गया है। अबे, तू मेरी महबूबा बनने की कोशिश ना किया कर। मैं तो ये कोशिश नहीं कर रहा बॉस, लेकिन तुम मेरे महबूब जरूर हो। यही सिखाते रहे हो तुम इसे इस वक्त तक। इमरान ने आंखें निकालकर ब्लैक ज़ीरो से कहा और ब्लैक ज़ीरो हंसने लगा। फिर बोला, नहीं, वाकई ये आपके बगैर अपने आप को अधूरा महसूस करता है। अधूरा होने पर तो ये हाल है, अगर पूरा होता तो क्या होता। हाँ, ये तो है चीफ, मुझे आपसे कब तक दूर रहना पड़ेगा। मेरी खुशबख्ती जब तक मेरा साथ दे, इमरान ने जवाब दिया। मैं समझा नहीं। समझने की कोशिश भी मत किया कर, बिला वजह दिमाग पर जोर पड़ता है। बहरहाल तुम खुश हो बॉस, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है, जोसेफ ने कहा। तो फिर काफ़ी बना लाओ, इमरान ने कहा। अभी लाता हूँ, जोसेफ दांत निकाल कर बोला। और सुन, अपनी शक्ल की तरह काली मत बना लेना। नहीं बॉस, आप लोग तो कॉफ़ी में क्रीम पीते हैं, जबकि मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। अबे, ये तूने ब्लैक कॉफ़ी कब से पीना शुरू कर दी? जब से आपने पाबंदी लगाई है मुझ पर। तो क्या ब्लैक कॉफ़ी से तुझे नशा हो जाता है? नहीं बॉस, बस दिल बहला लेता हूँ, जोसेफ ने फौरन जवाब दिया। तुम इसे कुछ पीने को तो नहीं देते? इमरान ब्लैक ज़ीरो की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ बोला। नहीं इमरान साहब, वैसे मुसलसल मिन्नत समाजत कर रहा है और कहता है कि थोड़ी बहुत अगर मिल जाए तो ज़िंदगी कायम रहने में मदद रहेगी। दी तो नहीं? नहीं इमरान साहब, आपकी इजाज़त के बगैर ये कैसे मुमकिन था? ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। जोसेफ खामोशी से मुंह लटकाए हुए खड़ा था। फिर उसने ठंडी सांस लेकर कहा, हाय, अब तो मज़ा भी भूल गया उसका। कॉफ़ी, कॉफ़ी, इमरान ने चीख कर कहा। लाता हूँ बॉस, लाता हूँ, जोसेफ ने कहा और किचन की जानिब बढ़ गया। ब्लैक ज़ीरो ने यहाँ अपनी रिहाइश के लिए इस इमारत में एक फ्लैट किराए पर ले लिया था और यहाँ आराम से रह रहा था। जोसेफ उसके साथ ही था और हर वक्त इमरान को याद करता रहता था। इमरान ब्लैक ज़ीरो के साथ एक कमरे में दाखिल हो गया और फिर एक आरामदेह सोफे पर बैठकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। ब्लैक ज़ीरो उसके सामने ही बैठ गया था। जूलिया की खैरियत बताओ। वो ठीक है। उन वाक़यात की तफसील मालूम होने के बाद मैंने उसे फ़ौरन वहाँ से हटा दिया था। कहाँ है? बाकी लोगों के पास पहुँचा दिया है। गुड, ये ठीक किया तुमने, वरना मैं उसके लिए परेशान था। इमरान गहरी सांस लेकर बोला। मैंने उन लोगों की ड्यूटी लगाई थी। वो उस जगह मौजूद थे जहाँ आप लोगों को मदऊ किया गया था, लेकिन अंदर के हालात उन्हें नहीं मालूम हो सके थे। सफ्तर से चूक हो गई। नहीं ताहिर, हम उसे चूक नहीं कह सकते। जाहिर है वो बाहर थे, अंदर के हालात उन्हें कैसे मालूम हो सकते थे। बहरहाल असल मसला ये है कि हमें पता चल गया कि वो लोग अपने खिलाफ काम करने वालों की कार्रवाइयों से ला इल्म नहीं हैं। ये तो कीनी टा की बात है। जिन जिन ममालिक से उन्होंने दस्तावेजात हासिल की हैं, उनकी पूरी निगरानी हो रही होगी और उसके लिए उन्होंने कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया होगा, इसका अंदाज़ा लगाओ। इमरान साहब, इस सिलसिले में एक सवाल मुसलसल मेरे जहन में चकरा रहा है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। वो क्या? ये एक अजीब कहानी है। हुकूमतें अपने सदर और वज़ीर आज़म के इक़दामात की बेशक पाबंद होती हैं, जो वो अपने दौरे हुकूमत में कर चुके होते हैं। किसी भी मुआहदे की तकमील से पहले तमाम वज़रा से मशवरे होते हैं, असम्बलियों में राय दी जाती है, तब फैसले होते हैं। अगर किसी सदर या वज़ीर आज़म को अगवा करके ऐसी किसी दस्तावेज़ पर दस्तखत ले लिए जाएं, तो वो हतमी तो नहीं होते। ऐसी शक्ल में उन दस्तावेज़ात की क्या अहमियत रह जाती है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। एक दिलचस्प नुक्ता है, इसे फाइनल मीटिंग में उठा सकते हैं, इमरान पुरख्याल लहजे में बोला। नहीं, आप मुझे बताइए, वैसे क्या ये सवाल अब तक किया गया है? मेरे ख्याल में नहीं, इमरान ने सोचते हुए कहा। हालांकि ये एक अहम मसला है। किसी जबरी दस्तावेज़ की तो एक आम आदमी के लिए भी कोई हैसियत नहीं होती, ना कि मुल्कों के सदर और वज़रा के लिए। और फिर ये मुल्कों की तकदीर का मसला है। किसी मुल्क के सदर या वज़ीर से एक जबरी तहरीर ले ली जाए तो वो बात की हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं बन जाती। उसका एक आसान तरीका हो सकता है। ब्लैक ज़ीरो ने बात अधूरी छोड़ते हुए कहा। क्या? इमरान चौंक कर बोला।
یہ تمام ممالک مشترکہ طور پر ایک اعلامیہ جاری کر دیں جس میں اس سازش کو تشت ازبام کرتے ہوئے کہا جائے کہ کچھ مجرموں نے یہ کارروائی کر کے ایسی تحریریں لے لی ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی یہ آئندہ حکومتوں پر لاگو ہوں گی۔ بلیک زیرو نے کہا۔ عمران پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگا، پھر بولا، ملکوں کی پوری مشینری اتنی احمق نہیں ہوتی طاہر، اس بارے میں سوچا تو گیا ہوگا۔ تب پھر میری طرف سے ایک اعتراض ہے۔ ہاں ہاں کہو، وہ کیا؟ عمران پر خیال انداز میں بولا، پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو اس قابل سمجھا گیا کہ اسے یہ مشن سونپ دیا جائے۔ کیا پاک ایشیا کے حکمرانوں کو اس قابل نہیں سمجھا گیا تھا کہ انہیں اس مجبوری سے آگاہ کیا جائے؟ بلیک زیرو دور کی کوڑی لایا۔ تمہاری دلیل درست ہے، البتہ ایک مشکل ہوگی اس میں۔ وہ کیا جناب؟ ہم یہ سوال اپنے حکام سے ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ سیکرٹ سروس کے اس مشن کی منظوری ہمارے محکمے نے وزیر اعظم کی منظوری کے بعد دی ہے۔ پھر بھی تمہارا یہ اعتراض درست ہے اور میں اس بارے میں ان سے بات کروں گا، عمران نے جواب دیا۔ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا تھا، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، باقی آپ درست سمجھتے ہیں۔ ہاں، ہم یہ سوال ڈسکس کریں گے۔ اب آپ کی کیا مصروفیت ہیں؟ ان لوگوں سے پہلا مارکا ہو گیا، عمران نے کہا اور پھر بلیک زیرو کو پوری تفصیل بتائی، اور جب وہ میڈم آنٹی کے بارے میں بتا رہا تھا تو بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ اسی دوران جوزف کافی لے آیا اور اس نے کافی ان دونوں کے سامنے سرو کر دی۔ اس احمق کی صحبت نے مجھے بھی خراب کر دیا ہے باس، ورنہ جوزف دی گریٹ کچن کی صورت سے بھی نہ واقف تھا۔ جوزف نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ عمران نے اطمینان سے کافی پی، پھر بولا، کالا گدھا، اسے اتنی اچھی کافی بنانی ہی نہیں چاہیے۔ خیر اب کام کرو۔ عمران نے ڈائری نکال لی اور پھر اس کے ایک ایک صفحے پر بلیک زیرو سے ڈسکس کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ اس صفحے تک پہنچ گیا جس میں یو ٹاؤن کا تذکرہ تھا۔ یو ٹاؤن؟ بلیک زیرو چونک پڑا۔ ہاں، افریقی ملک ہے، میں جانتا ہوں، لیکن نہ جانے سونے کی کان کا کیا قصہ ہے۔ جو بھی ہے، کام یہی ہوا ہے۔ اور یہ بلو روسٹر، یہ بھی اہم نام ہے۔ تعلق یو ٹاؤن سے ہے، عمران پر خیال لہجے میں بولا۔ اندازہ یہی ہوتا ہے، یہ اہم پوائنٹ ہے۔ بس میں نے یہاں تک ڈائری دیکھی ہے، اس کے بعد وہ لوگ آ گئے تھے۔ آگے دیکھیں۔ ہاں، عمران نے کہا اور بلیک زیرو اور عمران ڈائری پر جھک گئے۔ کئی صفحوں پر کوئی اہم تحریر نہیں ملی۔ پھر ایک جگہ کام کی بات نظر آ گئی۔ بلو روسٹر کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس مشن کی کوئی اہم شخصیت ہے۔ بہت سے اشارے اس طرف ملتے ہیں، کون جانے وہی مشن کا سربراہ بھی ہو۔ اس طرح کی دوسری بہت سی باتیں ڈائری میں لکھی ہوئی تھیں، لیکن کام کی بات وہی تھی۔ عمران نے ڈائری بند کر دی اور پر خیال نظروں سے بلیک زیرو کو دیکھنے لگا۔ بلیک زیرو بھی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، عمران صاحب، ایک بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے۔ کیا؟ یہ ڈائری نہ تو آپ کے لیے لکھی گئی ہے، نہ آپ کو مس گائیڈ کرنے کے لیے وہاں رکھی گئی ہے۔ میں تمہارا مطلب سمجھتا ہوں، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تحریریں بالکل درست ہیں۔ جی سر، میں تم سے اتفاق کرتا ہوں۔ تو پھر ہم یو ٹاؤن سے اپنے کام کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یہ ایک خوشگوار اتفاق ہے کہ ہمیں یہ کلیو مل گیا، ہم اس کے سہارے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، عمران نے کہا اور جیب میں چیونگم کا ایک پیکٹ تلاش کرنے لگا۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر بلیک زیرو کو دیکھنے لگا۔ سوری عمران صاحب، بلیک زیرو نے مسکرا کر کہا۔ خیر، تو یہ کیسا پروگرام رہے گا؟ یہ طے ہو گیا کہ ہمیں یو ٹاؤن سے کام شروع کرنا ہے۔ دل تو ٹھٹکتا ہے، بس تو پھر بسم اللہ۔ اس سے پہلے یہاں کے معاملات بھی دیکھنے ہیں۔ اس کے سلسلے میں کیا کریں؟ سر، کام تو ہمیں کرنا ہے۔ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے طاہر، مگر اس کے اثرات پاک ایشیا پر بھی اسی طرح پڑیں گے جس طرح دوسرے ممالک پر۔ سیاسی یا معاشی عوامل کچھ بھی ہوں، لیکن سب سے اہم معاملہ ہمارے مذہب کا آ جاتا ہے۔ جو لوگ اس دیوانگی کا شکار ہیں، وہ مذہب پر بھی ضرب لگانے کی کوشش کریں گے۔ کیا یہ بات برداشت کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں عمران صاحب۔ چنانچہ اب یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے اور اس کے لیے ہمیں تمام دوسرے تصورات سے بالا تر ہو کر سوچنا ہے۔ پھر اب کیا پروگرام ہے؟ وہ تمام مراحل تو طے ہو گئے جن کے لیے یہ رازداری برتی گئی تھی۔ اب سارے مسئلے براہ راست ہو گئے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں اپنے طور پر اپنی پوزیشن ڈکلیئر کر دینی چاہیے۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا ہم انہیں یو ٹاؤن کے بارے میں کوئی کلیو دیں گے؟ نہیں، ابھی ہمیں ہوا میں تیر چلانا ہوگا۔ ممکن ہے یو ٹاؤن سے کوئی کام نہ بن سکے، ان لوگوں سے سہولتیں تو لینی ہوں گی۔
اس کا فیصلہ کر لیں گے۔ میں چونکہ منظر عام پر آ چکا ہوں اس لیے مجھے ٹائٹل پر رہنا پڑے گا، باقی لوگوں کو صیغہ راز میں رہنا ہوگا۔ بہتر، بلیک زیرو نے کہا۔ پھر دیر تک اس سلسلے میں منصوبہ بندی ہوتی رہی تھی۔ ڈین وین معمولی شخصیت کا مالک نہیں تھا۔ اس پورے مشن کے لیے اس کا انتخاب مشترکہ ممالک کے مشترکہ فیصلے کے تحت ہوا تھا اور یہ اس کے شاندار ماضی کا انعام تھا۔ لیکن پاک ایشیا سے آئے ہوئے وفد کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس سے اس کا سارا نام ڈوب گیا تھا۔ جبکہ اس پر تمام ذمہ داری عائد ہوتی تھی، وفد کے دوسرے ارکان چلے گئے تھے اور وہ صرف ایک پولیس مین بن کر رہ گیا تھا جس کا کام اب بس یہ رہ گیا تھا کہ وفد کے گمشدہ ممبران اور اس کے سیکرٹری کو تلاش کرے، لیکن اس کی یہ کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ پھر اسے اس کے آفس میں ایک فون موصول ہوا۔ یہ فون ڈائریکٹ لائن کا تھا۔ مسٹر ڈین وین، دوسری جانب سے ایک باوقار آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ X2 بھرائی ہوئی آواز سنائی دی اور ڈین وین کے ہاتھ سے ریسیور گرتے گرتے بچا۔ جی سر، میں ڈین وین بول رہا ہوں۔ کیا ہم محفوظ لائن پر بات کر رہے ہیں؟ X2 کی پروقار آواز سنائی دی۔ 100% سر۔ سنائیے، آپ خیریت سے ہیں؟ اس بات کا کیا جواب دوں سر؟ ویسے یہ ایک گہرا طنز ہے مجھ پر مگر میں اسے قبول کرتا ہوں۔ نہیں مسٹر وین ڈین، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ سر، آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں بالکل، X2 نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ خدا کا شکر ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ میں کتنا پریشان تھا۔ سر، میں معلوم کر سکتا ہوں کہ آپ کے وفد کے ایک ممبر علی عمران اور ان کی سیکرٹری کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ صنعت کاروں کے وفد میں عمران دلیر آدمی تھا اور وہ اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ تھینکس گاڈ وہ محفوظ ہیں اور ان کی سیکرٹری۔ آپ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں بات کر رہے ہیں مسٹر وین۔ میرے آدمی نے جب دیکھا کہ آپ انہیں تحفظ دینے میں ناکام رہے ہیں تو پھر وہ پریکٹیکل ہو گیا۔ مجھے اس ناکامی کا اعتراف ہے اور مجھے آپ کے وفد کے 2 ارکان کے لیے سخت افسوس ہے۔ یہ حکومتی معاملات ہیں، ہمیں ان میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال ہم ایسا کام کر رہے ہیں، یہاں آ کر ہمیں سچویشن معلوم کرنی تھی، اس کا اندازہ ہم نے لگا لیا ہے اور اب ہم اپنے کام کے لیے تیار ہیں۔ ڈین وین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ X2 کے اس انداز سے بہت مرعوب ہو گیا تھا۔ اس کے لہجے میں خود بخود عاجزی پیدا ہو گئی اور اس نے کہا، سر، اس کے باوجود میری خواہش ہے کہ آپ مجھے اس سچویشن میں ان رکھیں۔ X2 نے ہلکا سا کہکہا لگایا، پھر بولا، نہیں مسٹر ڈین وین، میں آپ کو آؤٹ تو نہیں کر رہا۔ شکریہ سر، میری درخواست ہے کہ آپ کسی نہ کسی شکل میں سیکرٹ لائن کے ایک ممبر کو اپنے ساتھ ضرور شامل رکھیں۔ اس کے بارے میں میں بعد میں فیصلہ کروں گا۔ فی الحال میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک فائنل میٹنگ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ اس میں ایک دقت ہے۔ وہ کیا جناب؟ میں ان سربراہان میں سے چند سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں جنہیں اغوا کر کے ان سے دستاویزات لی گئی ہیں، اگر آپ اس سلسلے میں کوئی طریقہ کار مہیا کر سکیں۔ ڈین وین سناٹے میں آ گیا۔ یہ ایک ناقابل عمل بات تھی۔ وہ بے اختیار بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس ناممکن کو ممکن بنانا آپ کی ذمہ داری ہے مسٹر وین، کیونکہ اس کے بعد ہم ایکشن شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ مجھے کتنا وقت دے سکتے ہیں سر؟ جتنی جلدی آپ یہ کام شروع کرانا چاہیں۔ یہ کنڈیشن ہے؟ میری ہر خواہش کنڈیشنل ہے مسٹر وین۔ اوکے سر، میرا آپ سے رابطہ کیسے ہوگا؟ میں اب سے ٹھیک 10 گھنٹے کے بعد آپ کو فون کروں گا۔ اگر اس دوران آپ کا کام پورا نہیں ہو سکا تو پھر مزید 10 گھنٹے آپ کو دیے جائیں گے۔ آپ مجھے جواب دے دیجیے گا۔ بہت بہتر سر۔ ویسے سر، آپ سے گفتگو کے بعد ایک خواہش میرے دل میں ضرور ابھری ہے۔ کیا؟ کاش میں اتنے پاورفل آرگنائزیشن کا ایک رکن ہوتا۔ شکریہ، یہ آپ کی بڑائی ہے، ورنہ ہم پسماندہ ملک کے لوگ ہیں۔ تھینکس۔ اوکے سر، ڈین وین نے کہا اور دوسری طرف سے فون بند ہونے کے باوجود کافی دیر تک فون ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ پھر اس نے بڑبڑا کر فون رکھ دیا۔ اس پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوئی تھی۔ ایک پراسرار خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ X2 کی طرف سے کوئی نیا پیغام نہیں ملا تھا، چونکہ اس نے انہیں اپنی سرگرمیاں ترک کرنے کی ہدایت کر دی تھی، اس لیے وہ اپنی رہائش گاہ میں محدود ہو گئے تھے۔ سوائے تنویر کے باقی سب لوگوں کو عمران کی فکر تھی۔ اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں مل سکی تھی۔ اس وقت بھی جولیا سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ دفتن جولیا بول پڑی، ویسے تو پریشانی کی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ عمران اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل حالات کا شکار ہو چکا ہے اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں سے نمودار ہو جاتا ہے، لیکن جوں جوں وقت گزر رہا ہے نہ جانے کیوں یہ احساس ہونے لگا ہے
کہ وہ کسی مشکل کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ صفدر نے چونک کر جولیا کو دیکھا اور بولا، اس وقت میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ آپ کیوں سوچ رہے تھے مسٹر صفدر؟ خاور اپنی فطرت سے باز نہ رہ سکا اور صفدر نے تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر بولا، کیوں خیریت؟ میرے سوچنے پر کوئی پابندی ہے؟ نہیں، سوچنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ مس جولیا کا معاملہ کچھ اور ہے۔ خاور آنکھ دبا کر مسکراتا ہوا بولا اور جولیا اس کی جانب دیکھنے لگی۔ پھر اس نے کہا، مثلاً میرا مسئلہ کیا ہے مسٹر خاور؟ سب جانتے ہیں مس جولیا، آپ بھی جانتی ہیں۔ نہیں، آپ بتائیے، بس زبان کیوں کھلوا رہی ہیں آپ کی ذہنیت ہر شخص پر واضح کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اگر آپ کے سلسلے میں مجھ سے کوئی گستاخی ہو جائے تو دوسرے مجھے مجرم نہ گردانیں۔ مثلاً کس قسم کی گستاخی؟ خاور نے بھی تیوریوں پر بل ڈال کر پوچھا۔ کوئی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بدتمیزی پر میں جوتا اٹھا کر آپ کے منہ پر بھی مار سکتی ہوں۔ جولیا بھنائے ہوئے لہجے میں بولی، مر گئے جوتا مارنے والے۔ یار خاور، تمہارا دماغ بالکل ہی خراب کیوں ہو گیا ہے؟ صفدر نے غصیلے لہجے میں کہا، دماغ تو آپ سب لوگوں نے مل کر ان محترمہ کا خراب کر دیا ہے، اور خاص طور سے ایکس 2 نے، خاور نے کہا۔ اس کے باوجود خاور تمہیں جولیا کا احترام کرنا چاہیے، یہ ہماری انچارج بھی ہے اور ہمارے درمیان واحد خاتون بھی۔ اصل میں ایکس 2 نے نہ جانے کس غلط فہمی کے تحت ان غیر معیاری لوگوں کو بھی سیکرٹ سروس میں شامل کر لیا ہے۔ اگر مجھے مزید اختیارات دیے جائیں تو کم از کم ایسے چند لوگوں کو میں ضرور سیکرٹ سروس کی ٹیم سے خارج کرا دوں، جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ چند سے آپ کی کیا مراد ہے مس جولیا؟ تنویر اپنی دکھتی رگ کو جانتا تھا، خصوصاً آپ دونوں ہی میری اس وقت کی گفتگو کا مرکز ہیں۔ اگر یہ بات ہے مس جولیا، تو پھر آپ ہمیں مجبور کر رہی ہیں کہ ہم آپ سے مسلسل بدتمیزی کرتے رہیں، کیونکہ اگر اسی طرح ہمیں سیکرٹ سروس سے نجات مل جائے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں آپ کے بغیر سیکرٹ سروس نامکمل ہو جائے گی؟ میں تو کہتی ہوں کہ ہماری کارکردگی کا معیار بڑھ جائے گا آپ جیسے غیر معیاری لوگوں کے خارج ہونے سے۔ تو پھر آپ کا کیا خیال ہے، ایکس 2 اس معیار کو کیوں نہیں بڑھاتا؟ کچھ عوامل ہیں اس کے۔ سیکرٹ سروس کے رازداروں کو سیکرٹ سروس سے باہر نہیں کیا جا سکتا، اور ایکس 2 اس قسم کا انسان نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو گولی مار دے، جولیا نے تلخ لہجے میں کہا۔ تو یہ خدمت آپ سر انجام دے دیجئے، خاور بولا۔ ہو سکتا ہے کسی وقت ایسا کر ہی ڈالوں۔ آسان نہیں ہوگا مس جولیا، خاور نے کہا۔ خاور، خاموش ہو جاؤ، صفدر غصیلے لہجے میں بولا۔ کمال ہے صفدر، یعنی وہ ہماری مسلسل بے عزتی کرتی رہتی ہے اور تم ہمیں ہی خاموش کر دیتے ہو، خاور نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اس کی وجوہات بتا چکا ہوں۔ جولیا ہمارے لیے قابل احترام ہے، میرے لیے نہیں، خاور نے کہا۔ بات صرف سیکرٹ سروس کے سربراہ کی نہیں ہے، دوسرے لوگوں پر بھی اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، صفدر نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ مطلب یہ کہ اگر تم زیادہ بدتمیزی پر اتر آئے تو پھر مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، مثلاً، خاور نے تن کر کہا۔ رہنے دو صفدر، اس کے بارے میں ایکس 2 ہی کوئی فیصلہ کرے گا، میں اس سے بات کروں گی، جولیا نے کہا۔ نہیں مس جولیا، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، ہمیں آخر کیا ہوتا جا رہا ہے، نعمانی نے کہا۔ مجھ سے پوچھ رہے ہو، جولیا بولی۔ کمال کی بات ہے، عورت کے محافظ کتنی جلدی پیدا ہو جاتے ہیں، یہ شخص اس کے لیے جان دینے پر تیار رہتا ہے، خاور بولا۔ صفدر، خاور کو کوئی جواب دینا چاہتا تھا کہ کال بیل بجی اور سب چونک پڑے۔ یہ ایک نئی بات تھی، سب موجود تھے اور اس سے قبل یہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے، پھر صفدر اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا اور اچھل پڑا، سامنے عمران کھڑا تھا۔ السلام علیکم، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا اور سب نے اسی انداز میں عمران کے سوال کا جواب دیا۔ عبدالقدوس صاحب بریلی والے یہاں رہتے ہیں؟ عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا اور صفدر ہنس پڑا۔ جی ہاں، رہتے ہیں، آپ اندر آئیے، صفدر نے مسرور لہجے میں کہا۔ شکریہ، ان سے کہیے ان کے ممیاں سسر آئے ہیں۔ ممیاں سمجھتے ہیں آپ بکری کے بچے کو کہتے ہیں؟ جی بہت اچھی طرح، آئیے، صفدر نے کہا اور عمران کے لیے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ سب چونک پڑے تھے، عمران احمقوں کی طرح پلکیں جھپکا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، کہاں ہیں بھائی عبدالقدوس؟ بیٹھیے، آپ نے ہم سب کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ خیریت؟ میں کون سا کسی کا محرم راز لے کر بھاگا ہوں؟ محرم راز؟ چوہان حیرت سے بولا۔ پاجامے کا ادبی نام ہے، عمران نے بیٹھتے ہوئے کہا اور سب ہنس پڑے۔ کچھ مفکرین اردو کو نیا رنگ دے رہے ہیں، ادبی اصلاحات ہو رہی ہیں، بہت جلد اردو کی نئی لغت منظر عام پر آنے والی ہے اور اس کے مرتب کرنے والے ہوں گے قبلہ نازک ہلالی۔
آپ آئے ہیں تو اتنے اہم انکشافات کے ساتھ۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ان دنوں اردو پر بہت کام ہو رہا ہے، آپ بتا سکتے ہیں پنگا کسے کہتے ہیں؟ پنگا؟ صفدر ہنس پڑا۔ چریا بتا دیجئے۔ اچھا یہ بتا دیجئے چولی کے پیچھے کیا ہے؟ عمران سنجیدگی سے بولا۔ چولی کے پیچھے ڈی ٹی وی ہے، پیشکاروں کی قومی ثقافت ہے، اور کچھ نہیں ہے، صفدر بولا۔ خوب ہے بھائی، مگر عبدالقدوس کہاں ہیں؟ خدا کے لیے بس کریں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ہمیں کتنا پریشان کیا ہے، صفدر ہنستا ہوا بولا۔ کمال ہے، میں خود کتنا پریشان ہوں۔ عزیزی عبدالقدوس کے لیے ایک اہم پیغام لے کر آیا تھا، آپ تھے کہاں؟ 12 سال کا بن باس لیا تھا، بندروں نے تنگ کر کے بھگا دیا، بن میں رہنے ہی نہ دیا، کہنے لگے جمہوریت جانوروں میں منتقل ہو گئی ہے، انسان اب اس کے متحمل نہیں رہے۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، صفدر بولا، مگر وہ عبدالقدوس؟ وہ یہاں نہیں رہتے، چوہان بولا۔ یہ عزیزہ کون ہیں؟ کچھ جانی پہچانی لگتی ہیں، عمران نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھ سے تو تم بات ہی نہ کرنا، جولیا بھنا کر بولی۔ گفتگو کی اہلیت تو اہلیاؤں جیسی ہے، لیکن اس کی اہل نہیں معلوم ہوتی، مگر ہیں کون؟ خدا کے لیے عمران صاحب سنجیدہ ہو جائیے، صفدر نے مسلسل تپتے ہوئے کہا۔ خدا نے ہمیں یہ دنیا عطا کر دی، اس کے لیے تو سنجیدہ ہونا ہی پڑے گا۔ چلیے ٹھیک ہے، بھاڑ میں جائیں عزیزی، ہمیں کیا؟ ویسے آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ آپ اپنی خیریت بتائیے، ایکس 2 کو آپ کے بارے میں علم ہے؟ ہاں، اس کے ستائے ہوئے ہیں، اور اب تمہاری باری ہے۔ کیا مطلب؟ تمہیں واگو سٹی جانا ہے، افریقی شہر ہے، یہ تم سب کے ویزے لگ گئے ہیں اور یہ ٹکٹ ہیں۔ سیاحوں کی حیثیت سے جاؤ گے واگو سٹی میں، سیاحوں کے لیے ایک مخصوص جگہ اینی ٹرن ہے، جہاں ہوٹلوں کی جگہ بوٹسو بنے ہوئے ہیں۔ یہ بوٹسو بغیر دروازوں والے کمرے ہوتے ہیں، وہیں قیام کرو گے۔ ویسے وہاں ضرورت کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ اوہ، کب روانہ ہونا ہے؟ ٹکٹوں پر تاریخ لکھی ہوتی ہے، میں کیا بتاؤں؟ کل، صفدر ٹکٹ دیکھ کر حیرت سے بولا۔ خدا حافظ، یہ کرنسی ہے، مجھے اجازت دو۔ عمران اٹھ گیا، اور پھر صفدر وغیرہ اس سے مزید کچھ نہیں پوچھ سکتے تھے، اور عمران وہاں سے نکل گیا تھا۔ کل 6 افراد یہاں موجود تھے، اور انہوں نے ہی سرخ رنگ کی اس کار کا استقبال کیا تھا جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر صرف ایک شخص نظر آ رہا تھا۔ وہی کار ڈرائیو کر کے لایا تھا۔ پھر وہ کار سے نیچے اترا اور اشیلا سرسراتی آواز میں بولی، علی عمران؟ مجھے پتا ہے، ڈین وین نے سرد لہجے میں کہا۔ پھر وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ہیلو سر، اس نے پرجوش لہجے میں کہا، اور مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا، لیکن عمران مجہولوں کے انداز میں آگے بڑھا اور کار کی ڈکی کے پاس پہنچ گیا۔ دوسرے لوگ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئے۔ ڈین وین کو انہوں نے پہلی بار مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، اور پہلی بار ہی انہوں نے اسے کسی کا اس قدر پرجوش استقبال کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ لیکن عمران کے انداز پر وہ سن ہو کر رہ گئے تھے۔ خود وین ڈین بری طرح جھینپ گیا، اور پھر اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ عمران نے چابی سے کار کی ڈکی کھولی اور اس میں سے ایک بڑا بریف کیس نکال لیا۔ بریف کیس کے وزن سے وہ بری طرح لڑکھڑا گیا تھا اور گرتے گرتے بچا تھا۔ ڈین وین کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ایک شخص نے ڈین وین کی طرف اس خیال سے دیکھا جیسے وہ بریف کیس اٹھانے کے لیے اس شخص کی مدد کی اجازت چاہتا ہو، لیکن ڈین وین نے سرد مہری سے آنکھ کے اشارے سے انکار کر دیا۔ عمران نے بریف کیس کو سنبھالا تو اس کے وزن سے چکر لگا کر رہ گیا۔ پھر اس نے بمشکل ڈکی بند کی اور بریف کیس کے وزن سے ایک طرف جھکا ہوا آگے بڑھا۔ سب اداکاری ہے، یہ شخص جیری لوٹس بننے کی کوشش کر رہا ہے، اشیلا نے سرگوشی کی تھی۔ عمران نے انہیں دیکھا اور احمقانہ انداز میں بولا، ہیلو۔ ہیلو، ڈین وین پھر آگے بڑھا اور اس نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ عمران نے ٹیڑے ٹیڑے اس سے مسافہ کیا اور ڈین وین نے پھر کہا، آپ کی کچھ مدد کی جائے جناب؟ ہاں، مجھے کسی ایسی جگہ لے چلیں جہاں میں اسے رکھ سکوں، عمران کراتا ہوا بولا۔ مناسب سمجھیں تو یہ ہمیں دے دیں، آپ کے ساتھ ہی رہیں گے یہ لوگ۔ اوہ، ایسا ہو جائے تو، عمران شکر گزاری کے انداز میں بولا۔ بریف کیس دوسرے آدمی نے سنبھال لیا اور وہ لوگ عمران کو لے کر اندر پہنچ گئے۔ ڈین وین اور ایکس 2 کے درمیان فون پر پھر گفتگو ہوئی تھی، اور سیکرٹ سروس کا یہ نمائندہ اسی گفتگو کے نتیجے میں یہاں آیا تھا۔ ایک بڑے سے ہال کے درمیان تمام انتظامات کیے گئے تھے۔ 2 کاؤنٹر بنے ہوئے تھے جن میں سے ایک کے گرد کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کاؤنٹر پر ایک بڑی ٹرانسمیشن مشین رکھی ہوئی تھی، اس کے نزدیک قلم اور پیڈ رکھے ہوئے تھے۔ دوسرے کاؤنٹر پر بھی ایک پیڈ رکھا ہوا تھا جس کے ساتھ قلم بھی تھا۔ عمران کا بریف کیس بھی اس دوسرے کاؤنٹر پر رکھ دیا گیا۔ عمران نے اسے کھولا اور اس میں سے بھی ایک ٹرانسمیٹر نکال لیا
उसने कुर्सी पर बैठकर ट्रांसमीटर के बटन ऑन कर दिए। 1 मिनट तवक्कुफ करेंगे जनाब, डैन वैन ने कहा। कर लेंगे, इमरान बोला। आपसे तारुफ नहीं होगा, बाद में, इमरान ने कहा। ओह ठीक है, जैसा आप पसंद करें, लेकिन लाइन ऑन होने में अभी 1 मिनट बाकी है। इस दौरान तवक्कुफ किए लेते हैं। दोनों काम एक साथ नहीं किए जा सकते। दोनों काम? डैन वैन ने ताज्जुब से कहा। जी हाँ, तवक्कुफ और तारुफ। ओह, डैन वैन ने कहा। फिर कुछ देर के बाद सामने रखे हुए ट्रांसमीटर पर कॉल मौसूल हुई और डैन वैन संभल गया। उसने एक बटन दबाया और बोला, डैन वैन ऑन द लाइन। CIA हेडक्वार्टर, तमाम लाइनें ऑन हैं। वो लोग आ गए? यस सर, सिस्टम ऑन है। दूसरी तरफ? वो भी तैयार हैं। ओके। दूसरी तरफ से आवाज आई। फिर एक खड़खड़ाहट की आवाज बुलंद हुई। फिर आवाज उभरी, मैं सदर एक्रीमिया बोल रहा हूँ।